ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا۔ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 115 ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ مضمون بیان فرمایا ہے کہ جو شخص ہدایت واضح ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے گا اور ایمان والوں کا، مومنین کا جو راستہ ہے اس راستے کے علاوہ کسی اور راستے کو اختیار کرے گا تو ایسے شخص کو ہم اس کے اختیار کردہ راستے پر ہی لگا دیں گے۔ دنیا کے اندر وہ اسی غلط راستے کے اوپر رہے گا اور کل قیامت کے دن ہم اسے جہنم میں داخل کریں گے جو بہت برا ٹھکانہ ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے دو چیزیں بیان فرمائی ہے، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اور دوسرے مومنین کے راستے کی مخالفت۔ ان دونوں کی جو مخالفت کرے گا دنیا میں بھی وہ غلط راستے پر ہوگا اور آخرت میں اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ مومنین کے راستے سے مراد ہے وہ راستہ جس کو ایمان والے اختیار کریں، اور ایمان والوں سے مراد ہے وہ علماء، ربانیین، صلحاء، اتقیاء جو کسی حکم کے بارے میں، کسی مسئلے کے بارے میں یہ کہیں کہ یہ شرعی مسئلہ ہے، یہ شرعی طریقہ ہے، اور ایسے تمام علماء کا اجماع ہو جائے، اتفاق ہو جائے کسی مسئلے پر، تو وہ جو مسئلہ ہے وہ مومنین کا راستہ ہے، اس راستے پر چلنا دیگر تمام مومنین کے لیے ضروری ہے۔ اسی کو شریعت کی اصطلاح میں اجماع کہتے ہیں۔ اصول شریعت جس سے شریعت کے احکام نکلتے ہیں چار ہیں۔ سب سے پہلے کتاب اللہ ہے، قرآن کریم، اس کے بعد سنت رسول اللہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث، اس کے بعد اجماع حجت، اجماع ہے، اجماع امت، اور اس کے بعد قیاس ہے۔ یہ چار اصول شریعت ہیں جن سے مسائل مستمد ہوتے ہیں، شرعی راستہ کون سا ہے وہ راستہ متعین کیا جاتا ہے کہ یہ شریعت کا راستہ ہے ان چار اصول کی روشنی میں۔ اجماع امت جو ہے وہ بھی قرآن سے، حدیث سے ثابت ہے۔ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ بہت بڑے امام، بہت بڑے عالم دین، مکہ المکرمہ کے رہنے والے قریش خاندان سے تھے۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ اجماع امت حجت ہے، اس کی دلیل قرآن میں کیا ہے؟ قرآن سے آپ اس کی دلیل پیش فرمائیں۔ انہوں نے 3 دن تک قرآن کریم اس طرح پڑھا کہ 3 مرتبہ دن میں قرآن پورا پڑھتے، 3 مرتبہ رات میں پورا قرآن پڑھتے۔ اس طرح سے روزانہ 6 مرتبہ قرآن پڑھتے تھے۔ 3 دن میں 18 مرتبہ پورے قرآن پر انہوں نے نظر ڈالی۔ تو یہ جو آیت ہے، اس آیت کے بارے میں انہوں نے کہا کہ اس آیت سے اجماع امت کی حجیت ثابت ہوتی ہے۔
یہ ثابت ہوتا ہے کہ اجماع امت حجت ہے، امت کا اجماع یہ حجت ہے۔ اسی طرح سے احادیث سے بھی امت کا اجماع اس کی حجیت ثابت ہوتی ہے، جیسے حدیث لا تجتمع امتی علی الضلالہ، میری امت گمراہی پر اتفاق نہیں کرے گی۔ تھوڑے گمراہ ہو سکتے ہیں لیکن پوری امت گمراہ ہو جائے ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ جو روایت ہے علامہ ابن کثیر کہتے ہیں کہ یہ معنی متواتر روایت ہے۔ ایسے ہی ایک اور روایت ہے ید اللہ علی الجماعہ من شذ شذ فی النار، اللہ کی مدد اجتماعیت پر ہوتی ہے، جو اجتماعیت سے نکلتا ہے، ہٹتا ہے، الگ راہ اختیار کرتا ہے، کل قیامت کے لیے اس کو جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ تو اس آیت کریمہ سے اجماع امت کی حجیت ثابت ہوتی ہے کہ ایمان والوں کا جو راستہ ہے وہی صحیح راستہ ہے، اس راستے پر ہی ایمان والوں کو دوسرے لوگوں کو چلنا چاہیے۔ دنیا کے اندر بھی صحیح راستے کی ضمانت ہوگی اور آخرت کے اندر بھی کامیابی کا فیصلہ ان کے حق میں ہوگا۔ اللہ کا ارشاد ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، اور جو مخالفت کرے رسول کی اس کے سامنے ہدایت واضح ہونے کے بعد، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین کے راستے کے علاوہ کسی اور راستے کا اتباع کرے، کسی اور راستے پر چلے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، تو ہم اس کو لگا دیتے ہیں اسی راستے پر جو راستہ اس نے اختیار کیا ہے، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور ہم اسے داخل کریں گے جہنم میں، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔